جو ہے وہ پاکستان اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 4 ہم نے کل پڑھنا سٹارٹ کیا تھا. اس کا میں نے آپ کو چھوٹا سا ٹاپک پڑھنے کے لیے دیا تھا. تو آج جو ہے چیپٹر نمبر 4 کا لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا. ٹھیک ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر پیچھے جو آپ لوگوں نے کل دیکھا ہے وہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بیسیکلی قرارداد مقاصد کیا تھی. ٹھیک ہے, اور قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا تھی. قرارداد مقاصد جو ہے وہ بیسیکلی یہ ایسی قرارداد تھی کہ جو ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے تو ہم نے کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ملک اب ملک حاصل کر لیا ہے. پہلے مقصد تھا ملک حاصل کرنا, اب ملک حاصل ہو گیا ہے. اب اس ملک کو چلانے کے کیا مقاصد ہیں, اس ملک کو قائم کرنے کے رکھنے کے کیا مقاصد ہیں, وہ ہماری قرارداد مقاصد ہیں. تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ قرارداد مقاصد اور قرارداد لاہور جو ہے اس کو قرارداد پاکستان اس کو مکس کر دیتے ہیں. تو قرارداد پاکستان تو 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی, اور قرارداد مقاصد جو ہے یہ پاکستان بننے کے بعد بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قرارداد مقاصد یہ بتائی گئی, اس میں یہ بتایا گیا کہ بیسیکلی ہمارا جو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ کون کون سے سٹیپس جو ہیں ہمیں فالو کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ قرارداد مقاصد ہم نے دیکھی, اور قرارداد مقاصد کے بعد اس کی جو ہے اہمیت اس کی کچھ اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جو ہے وہ آج تک جتنے بھی پاکستان کے آئین بعد میں بنتے رہے ان سب میں جو ہے وہ قرارداد مقاصد کو شامل کیا جاتا رہا ہے. ایک بیسک بلو پرنٹ کے طور پہ اس کو شامل کیا جاتا رہا ہے. ٹھیک ہے بچوں, آگے دیکھتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس بنیادی اصولوں کی کمیٹی. تو جب قرارداد مقاصد منظور ہو گئی تو اس کی منظوری کے بعد دستور ساز اسمبلی نے بہت ساری کمیٹیاں بنائیں. ٹھیک ہے, جن میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بھی شامل تھی. اس کے سربراہ وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے, اور اس کمیٹی نے عبوری رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو لیاقت علی خان کی سربراہی میں پیش کی, اور یہ نامکمل تھی جس کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ رد عمل ہوا اور اسے دوبارہ سے نظر ثانی کے لیے کہا گیا. چنانچہ دوسری رپورٹ 22 ستمبر 1952 کو خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں پیش ہوئی. اس رپورٹ میں ایک حصہ اسلامی اصولوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو اسلامی اصول تھے ان کو کہا گیا تھا کہ یہ جو ہیں یہ بنیادی اصول ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو سب سے پہلے جو ہے قرارداد مقاصد کو آئین کی ابتدائیہ میں شامل کیا گیا, کہ جو قرارداد مقاصد کے اندر بتایا گیا تھا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں, تو قرارداد مقاصد کو آئین کی ابتدائیہ میں شامل کیا گیا, اور مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے موقع دیے جائیں گے. شراب, جوئے اور سود کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا. موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے. ملک کی معاشی پالیسی ایسی بنائی جائے جس میں چند ہاتھوں میں دولت کے ارتکاز کو روکا جائے اور ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جائے. کسانوں اور مزدوروں کو مناسب حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے, قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے, اور صرف سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا جائے وہ فیصلہ کرے کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس کے بعد نیکی کا حکم دینے اور بدی کو روکنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے. دیکھ لیں یہ جو ہیں ٹوٹل 8 پوائنٹ ہیں, اور یہ 8 پوائنٹ جو ہیں آٹھوں کے آٹھوں جو ہیں یہ اسلامی اصول ہیں, اسلام کے بیسک اصول ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے ان کو جو ہے شامل کیا گیا, اور اس کے علاوہ قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا. اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, ٹھیک ہے, یہ چیزیں اس میں بتائی گئی تھیں, تو یہ آٹومیٹکلی قرارداد مقاصد سے جو ہے اس اصولوں کی کمیٹی کے اندر شامل ہو گئی. اور باقی جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر بیان کر دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے, کیونکہ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے اس لیے یہاں پہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے, جس کے لیے یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے پھر پاکستان کے قوانین بنائے گئے, دساتیر بنائے گئے, آئین بنائے گئے. تو سب سے پہلا جو آئین بنایا گیا وہ 1956 کا آئین تھا, دستور پاکستان 1956 1956. یہ دوسری دستور ساز اسمبلی کا انتخاب 23 جون 1955 کو ہوا.
ٹھیک ہے. 1952 میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی اور 23 جون 1955 کو جو ہے دوسری دستور ساز اسمبلی کا انتخاب ہوا. 80 ارکان پر مشتمل اسمبلی مارز وجود میں آئی. چودھری محمد علی ملک جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم بنے. وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے دستور سازی کا کام شروع کر دیا. آئین کا مسودہ 9 جون 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش ہوا جسے 29 فروری 1956 کو منظور کیا گیا. گورنر جنرل کی منظوری کے بعد یہ 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا. کب نافذ ہوا؟ 29 فروری کو منظور ہوا اور 23 مارچ کو نافذ ہوا. آئین کی جو اسلامی دفعات تھیں وہ یہ تھیں. سب سے پہلے ملک کا نام. اس کے مطابق ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. قرارداد مقاصد کو دستور کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا جس کے مطابق پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. تو یہ تو قرارداد مقاصد کے اندر چیز بیان کی گئی اور یہ اس ٹائم سے لے کے آج تک جو ہے تمام کے تمام پاکستان کے جتنے بھی آئین بنائے گئے ہیں ان سب کے اندر یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ جو ہے پوری کائنات پر حاکم جو ہے خود مختار جو ہے اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے جو بھی قوانین بنانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر حکم ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ قوانین بنانے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہے مسلمان صدر. ٹھیک ہے. دستور کے مطابق ملک کا جو صدر ہے وہ مسلمان ہوگا. اچھا. اور اس کے بعد ہے اسلامی قانون. ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا. اس کے بعد ہے ادارہ تحقیقات اسلامی. دستور کے مطابق تحقیقات اسلامی قائم کیا جائے گا جو اسلامی احکام کی تدوین و نفاذ کے بارے میں تحقیق کرے گا. ٹھیک ہے بچوں. کہ سب سے پہلے تو کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو ہمارے قرآن و سنت اور ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو. پھر اس کے بعد جب قانون بن جائیں گے تو ایک ادارہ ایسا ہوگا جو ان قوانین کو چیک کرے گا کہ یہ قوانین جو ہیں اسلامی احکام کی پابندی کر رہے ہیں یا اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں. جیسے ابھی بھی کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ بہت سارا ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جیسے کوئی ایسے مطلب میڈیا کے اوپر کوئی ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جسے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ ہمارے اسلامی اصولوں کے خلاف ہے لہذا اس کو ہمارے ملک میں بین کر دیا جائے. جیسے آج کل جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں جو مطلب فار ایگزامپل یہ PUBG گیم ہے اس کو کہا گیا ہے. حالانکہ اب میں نے تو ویسے وہ نہ گیم کبھی کھیلی ہے نہ کبھی دیکھی ہے تو لوگوں نے کہا ہے کہ ویسے مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے لیکن یہ میں نے ضرور سنا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. تو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنا بھی دیکھیں نا اسلام کے اندر حرام ہے. تو اگر اس گیم کو دیکھ کے تو وہ کوئی ہماری تعلیمات کے خلاف چیز ہو رہی ہے تو اس چیز کو تحقیق کر کے بین کر دیا جاتا ہے. پھر پیچھے جو ہیں بچوں کے کارٹونز تھے ڈوریمون وہ پاکستان کے اندر بین کیے گئے تھے کیونکہ وہ کارٹونز کے اندر کوئی گیجٹ ایک بتایا جاتا تھا کہ یہ جو ہے بچوں کے پاس یہ گیجٹ آ جائے گا تو وہ ساری چیزیں جان لائے گا غیب کا علم آ جائے گا اس کے پاس. تو دیکھیں نا اب غیب کا علم ہمارے نزدیک تو صرف اور صرف ہمارے خدا کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ٹھیک ہے. تو ہم انسانوں کے پاس تو نہیں نا کوئی بھی ایسا گیجٹ آ سکتا کہ ہم غیب کا علم جو ہے وہ جان لیں. تو اس طرح سے پھر جو ہے وہ یہ چیز ہمارے اسلام کے خلاف تھی تو چنانچہ جو ہے اس کو پاکستان کے اندر بین کر دیا گیا. پھر سود کا خاتمہ. ملک میں جو ہے سود کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے گا. اتحاد عالم اسلام. پالیسی کے رہنما اصولوں میں کہا گیا کہ پاکستان جو ہے اس کو جو باقی اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا ہوا لیکچر جس میں ہم نے دیکھا بنیادی اصولوں کی کمیٹی کیا تھی اسلام کی بنیادی اصولوں کی کمیٹی اور دوسرا جو ہے جو 1956 کے آئین کی دساتیر کی جو اسلامی دفعات تھیں وہ کون سی تھی. ٹھیک ہے. دستور پاکستان 1956. ٹھیک ہے.